السلام علیکم۔ میں سسر جی کے سامنے ہی کپڑے بدل لیتی تھی کیونکہ میرے سسر دیکھ نہیں سکتے تھے۔ میں اپنے سسر کو خود ہی نہلاتی، اپنے ہاتھ سے کھانا کھلاتی، ان کے کپڑے بدلتی، لیکن کبھی کبھی ایسا لگتا جیسے وہ مجھے گھور رہے ہیں۔ ایک دن میرے شوہر کو آفس کے کسی کام سے شہر سے باہر جانا پڑا اور میں بنا دوپٹے کے ہی سسر جی کے کمرے کی جھاڑو لگا رہی تھی جب سسر نے مجھے پیچھے سے میرا نام حسنہ ہے، میری شادی ایسے سسرال میں ہوئی تھی جہاں پر میرے شوہر اور میرے سسر کے علاوہ کوئی نہیں رہتا تھا۔ جب یہ رشتہ میرے گھر پر آیا تو میرے والدین کو بہت اچھا لگا، کیونکہ آج کل کون نہیں چاہتا کہ چھوٹی فیملی میں اپنی بیٹی کی شادی ہو جائے۔ لیکن افسوس کی بات ایک یہ تھی کہ میری شادی گاؤں میں ہوئی تھی۔ میں شہر کی پڑھی لکھی لڑکی تھی اور شہر میں ہی شادی کرنا چاہتی تھی۔ میری چاہت تھی کہ میری شادی کسی امیر خاندان کے لڑکے سے ہو۔ سنا تھا کہ یہ لڑکا بھی اچھی نوکری کرتا تھا، لیکن میں تو شہر کے پڑھے لکھے لڑکے سے شادی کرنا چاہتی تھی، جبکہ یہ لڑکا گاؤں کا پڑھا لکھا تھا۔ جب میرے والدین نے مجھے یہ بتایا کہ یہ لڑکا بہت اچھا ہے اور شہر میں ہی نوکری کرتا ہے، لیکن میں ایسے لڑکے سے بھی شادی نہیں کرنا چاہتی تھی جو کچھ دنوں بعد ہی مجھے چھوڑ کر شہر چلا جائے اور میں اس کے بنا اپنی زندگی اکیلے سسرال میں رہ کر گزاروں۔ میرے والدین نے مجھے بتایا کہ وہ لڑکا شہر میں نوکری ضرور کرتا ہے، لیکن رہتا اپنے گھر پر ہی ہے، لیکن مستقل رہ کر شہر میں نوکری نہیں کرتا۔ وہ اپنی گاڑی سے صبح شہر کی نوکری کرنے کے لیے روانہ ہو جاتا اور رات کو اپنے آفس سے گھر آ جاتا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ مجھے بڑی آسانی ہو جاتی اگر میری شادی اس لڑکے کے ساتھ ہو جاتی، تو مجھے جب بھی اپنے میکے آنا ہوتا میں اس کے ساتھ آ جاتی اور رات کو اپنے گھر کو چلی جاتی۔ مجھے اپنے والدین سے زیادہ دور نہیں رہنا پڑتا۔ لڑکا دیکھنے میں بہت ہی سمارٹ تھا، پڑھا لکھا تھا، فیملی ممبرز بھی بہت کم تھے۔ سنا تھا کہ گاؤں میں اس کا بہت بڑا مکان ہے اور صرف ایک سسر ہیں جن کو آنکھوں سے نظر نہیں آتا، وہ بیچارے اندھے ہیں۔ بیٹا اپنی مرضی سے شادی کر رہا ہے اور اسی لیے شادی کر رہا ہے کیونکہ وہ چاہتا ہے کہ اس کے والد کی خدمت کرنے کے لیے گھر میں بہو آ جائے۔ جس لڑکے کے ساتھ میری شادی ہونے والی تھی وہ گھر کا اکلوتا بیٹا تھا۔ اس کی ماں تو کافی سالوں پہلے ہی مر چکی تھی۔ گھر میں صرف دونوں باپ بیٹا ہی رہتے تھے۔ سنا تھا کہ کافی سالوں سے ان لوگوں نے ایک مستقل نوکرانی رکھی ہوئی تھی۔ وہ نوکرانی پچھلے 6 مہینے پہلے نوکری چھوڑ کر جا چکی ہے اور تبھی سے ہی ان دونوں کے گھر میں کام کی پریشانی ہونے لگی۔ بھلا وہ کب تک نوکرانی کے سہارے زندگی گزار سکتے تھے؟ ایک نہ ایک دن تو ان کے بیٹے کو شادی کرنی ہی تھی۔ ایسا نہیں تھا کہ میرے سسر شروع سے ہی اندھے تھے۔ سنا تھا کہ ان کی آنکھوں کی روشنی لگ بھگ 2 سال پہلے ہی گئی ہے۔ ان کی آنکھوں میں موتیے کا پانی آ گیا تھا اور انہیں اپنی بیماری کے بارے میں وقت پر پتہ نہ چل سکا۔ دھیرے دھیرے ان کی آنکھوں کی روشنی چلی گئی اور ایک دن یہ ہوا کہ ان کی آنکھوں کی روشنی پوری طرح سے جا چکی تھی اور انہیں دکھائی دینا بھی بند ہو گیا تھا۔ یہ رشتہ اچھا تھا، میرے لیے انکار کی بھی کوئی وجہ نہ تھی، اس لیے میری شادی بڑے ہی سادہ طریقے سے اس لڑکے کے ساتھ ہو گئی۔ میں اپنے شوہر کے ساتھ رخصت ہو کر اپنے سسرال چلی آئی تھی۔ شادی کے پہلے دن گاؤں کی ساری عورتوں نے میرا بہت اچھے طریقے سے استقبال کیا تھا۔ مجھے چارپائی پر بٹھا کر سبھی لوگوں نے گفٹ دیے تھے۔ مجھے اپنے سسرال کے گاؤں کی شادی بہت اچھی لگی تھی اور یہاں کے رسم و رواج بھی مجھے بہت پسند آئے۔ یہاں آنے کے بعد میں نے اپنے سسر کو سلام کیا۔ اسی طرح کرتے کرتے کافی دن گزر چکے۔ میں اپنے سسر کے سارے کام کرتی تھی، ان کے کپڑے بھی بدلتی، پاس بیٹھ کر ان کی ساری باتیں سنتی۔ وہ بہو بہو کہہ کر میرے قریب آ جاتے۔ میرے سسر بہت اچھے آدمی تھے، ان کی عادت بھی بہت اچھی تھی، لیکن جب میں گھر کا کام کرتی تھی اور میری نظر اپنے سسر پر جاتی تو ایسا لگ رہا ہوتا تھا جیسے کہ وہ مجھے گھور رہے ہیں، لیکن پھر بھی مجھے احساس ہوتا کہ وہ مجھے کیسے دیکھ سکتے ہیں، ان کی تو آنکھوں کی روشنی ہی نہیں ہے۔ وہ مجھے دیکھ کر مسکرا بھی رہے ہوتے تھے۔ کبھی کبھی مجھے یہ بات بڑی عجیب لگتی تھی، وہ مجھے کیوں دیکھے جا رہے ہیں، پر ہر بار میں یہ بات بھول جاتی کہ میرے سسر ایک بوڑھے اور اندھے آدمی ہیں، وہ اپنی آنکھوں سے کچھ نہیں دیکھ سکتے۔ ہر روز ہمارے گھر پر الگ الگ طریقے کی عورتیں آتی اور تھوڑی دیر بعد مجھ سے بات چیت کرنے کے بعد چلی جاتی۔ میرے سسر کا کہنا تھا کہ ہمارے گاؤں کے لوگ بہت پیار اور محبت والے لوگ ہیں۔ ہمارے گاؤں میں جب کوئی نئی نویلی دلہن آتی ہے تو یہاں کی عورتیں اسی طرح اس سے باتیں کرنے لگ جاتی ہیں۔ میرے سسر اپنے کمرے سے بھی باہر نکل کر نہیں آتے تھے۔ میں کبھی کبھی اپنے سسر کو دیکھ کر اپنے دل میں شرم لے آتی، کیونکہ تھے تو وہ میرے سسر ہی۔
ससुर तो वैसे भी बाप की तरह ही होते हैं। मुझे तो बस ऐसा लगता था जैसे मेरे ससुर सबके सामने मुझे तकते रहते हैं। कभी कभी तो मैं अपने माथे पर बाल डालकर उन्हें घूरने लगती, लेकिन अजीब पागल हो गई थी। हर बार ये बात भूल जाती थी कि मेरे ससुर अंधे हैं, क्योंकि हमारे घर में कभी कोई ऐसा था ही नहीं। इसलिए मुझे ऐसे लोगों की आदत भी नहीं थी। ऐसा मेरे साथ पहली बार हो रहा था कि मैं अपने अंधे ससुर के साथ रह रही थी। मेरे शौहर रूटीन के मुताबिक सुबह के टाइम पर अपने ऑफिस जाने के लिए निकल जाते और सारा दिन मैं और मेरे ससुर घर में अकेले रह जाते। मेरे शौहर ने मुझे शादी की रात ही समझा दिया था कि तुम्हें मेरे अब्बू जी का बहुत ख्याल रखना है। काफ़ी सालों से हमारे घर पर नौकरानी रह रही थी और वो अब्बू का बहुत ख्याल रखती थी, क्योंकि सुबह के टाइम पर तो मैं जॉब के लिए निकल जाता था। जब अब्बू की आंखों की रोशनी थी तब वो भी खेतों में काम करने के लिए चले जाते थे। लेकिन जब से उनकी आंखों की रोशनी गई थी, इन्होंने घर पर ही रहना शुरू कर दिया था। कुछ महीनों तक नौकरानी ने साथ दिया और इसके बाद वो नौकरानी भी छोड़कर चली गई। तभी से हमारे घर पर बहुत ज़्यादा परेशानी हो गई। पड़ोस वाली आंटी आकर मेरे अब्बू के लिए खाना बना जाया करती थी, लेकिन फिर हम इस तरह से कब तक किसी की मदद ले सकते थे। शादी की पहली रात मेरे शौहर ने मेरी बहुत तारीफ की थी और अपने शौहर से तारीफ सुनकर मैं बहुत खुश हुई थी। मैंने उन्हें भरोसा दिलाया था कि मैं आपके अब्बू का हमेशा ख्याल रखूंगी, उन्हें कभी किसी चीज़ की कमी नहीं होने दूंगी। सुबह सुबह जब मैं सोकर उठती तो सबसे पहले अपने ससुर के लिए नाश्ता बनाती। एक दो दिन तो मेरे शौहर बाजार से भी नाश्ता ले आए। इन्होंने कहा था कि अभी तुम नई नवेली दुल्हन हो, कुछ दिन तो आराम करो, इसके बाद तो तुम्हें ही घर का सारा काम संभालना है। लेकिन अब मैंने घर का सारा काम करना शुरू कर दिया था, क्योंकि इस घर में कोई औरत नहीं थी घर का काम काज करने के लिए। भला मेरे शौहर भी कब तक इस तरह से बाजार से खाना या फिर नाश्ता लेकर आते। एक ना एक दिन तो मुझे यहाँ का किचन संभालना ही था। मेरे ससुर कहते थे कि बहू एक दो दिन खाना बाजार से आ जाएगा, लेकिन मैंने कहा नहीं अब्बू जी, मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ जो हमेशा आराम करती रहे। मैं अपनी जिम्मेदारी निभाना चाहती हूँ और घरदारी को अपने कंधों पर चलाना चाहती हूँ। ये घर तो मुझे ही संभालना पड़ेगा। मेरी बात सुनकर मेरे ससुर और शौहर बहुत खुश हो गए थे। इन्होंने कहा था कि हमें अपने घर के लिए ऐसी ही लड़की की तलाश थी। मेरे शौहर कहने लगे कि तुम खूबसूरत ही नहीं बल्कि खूबसूरत होने के साथ साथ बहुत समझदार भी हो। मैंने नाश्ते की मेज़ पर नाश्ता लगा दिया और मेरे ससुर भी नाश्ता करने के लिए मेरे सामने ही बैठे हुए थे। मैं उनके सामने बैठ गई। फिर मैंने उन्हें अपने हाथों से नाश्ता निकाल कर दिया। मेरे शौहर ने अब्बू जी को अपने हाथ से नाश्ता करवा दिया। मेरे शौहर धीमे धीमे मुझे देखकर मुस्कुरा रहे थे। मेरे शौहर जब घर पर आते तो सब कुछ अपने अब्बू को अपने हाथों से खिलाते। इन्होंने मुझसे कहा था अब अगली बार से मेरे पीछे मेरी ये जिम्मेदारी तुम निभाओगी। मैंने अपने शौहर से खुश होते हुए कहा जी जी क्यों नहीं, मैं घर की सारी जिम्मेदारी खुद संभालूंगी। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मेरे ससुर अब भी मेरे सामने बैठकर मुझे घूर रहे थे। मेरे ससुर का नाश्ता खत्म हो गया तो मेरे शौहर उनके पास की रखी हुई चेयर से उठकर मेरे बराबर में पड़ी हुई चेयर पर बैठ गए। मेरे शौहर मुझसे बहुत मोहब्बत करते थे। अपने शौहर के जाने के बाद जब मैं घर का काम करती थी तो अपने गले में दुपट्टा भी नहीं डालती थी। यही सोचती थी कि घर में कोई नहीं है, ससुर ही तो है और उन्हें भी दिखाई नहीं देता। इसलिए मैं घर में रहते हुए किसी भी हुलिये में काम करती रहती और अपने ससुर के सामने भी किसी भी हालत में चली जाती। मेरे ससुर इतने अच्छे थे और बहुत ही अच्छी आदत के थे। कभी कभी मुझे बहुत अफसोस होता कि इतने अच्छे इंसान की आंखों की रोशनी कैसे जा सकती है। वो बेचारे अपने इकलौते बेटे की शादी और उसकी बीवी को भी नहीं देख सकते। मेरे ससुर के चेहरे पर हमेशा मुस्कुराहट रहती। एक बार मेरे शौहर ने मुझे बताया था कि मेरे अब्बू बहुत ईमानदार इंसान हैं। गांव में कोई भी उन्हें बुरा भला नहीं कहता। वो हमेशा लोगों का फ़ायदा करते आए हैं। सब लोग मेरे अब्बू की बहुत इज्जत करते हैं। मैंने अपने शौहर से कहा था कि क्या आपने अपने अब्बू का इलाज नहीं करवाया। मेरे शौहर कहने लगे इन दिनों शहर में मेरी बहुत अहम मीटिंग थी, इसलिए मैं कुछ हफ्तों के लिए वहाँ पर रुका हुआ था। वो नहीं चाहते थे कि वो मुझे अपनी परेशानी बताकर परेशान कर दें। इन्होंने मुझे अपनी परेशानी के बारे में कुछ नहीं बताया और इसी तरह से धीरे धीरे उनकी आंखों की रोशनी चली गई। जब मैं बहुत दिनों के बाद घर वापस आया तब मुझे ये बात पता चली थी। अगर वो मुझे वक्त पर बता देते तो मैं उन्हें अपने साथ शहर ले जाकर उनका इलाज करवा देता और शायद वो ठीक भी हो जाते।
لیکن انہوں نے تو اپنا علاج نہ کروانے کی ضد باندھ لی تھی۔ انہوں نے تو مجھے وقت نکلنے کے بعد بتایا تھا۔ میں نے بعد میں بھی ابو سے بہت کہا کہ میں آپ کو ڈاکٹر کے پاس لے چلتا ہوں، آپ کی آنکھوں کی روشنی ہو سکتا ہے واپس آ جائے، لیکن ابو ہر بار منع کر دیا کرتے، کہتے تھے کہ بیٹا میری عمر ہو گئی ہے، میں نے تو اپنی زندگی میں کافی کچھ دیکھ لیا، اب تمہاری زندگی جینے کا وقت ہے، تم شادی کرو، اپنی زندگی جیو، میرا کیا ہے، ایک دن اس دنیا کو چھوڑ کر چلا جاؤں گا، بوڑھا ہو چکا ہوں، دھیرے دھیرے جسم کے اندر بیماریاں پیدا ہوتی رہیں گی اور ایک دن میرے ساتھ ساتھ سب کچھ ختم ہو جائے گا، تم فکر مت کرو، میں دیکھ نہیں سکتا، سن تو سکتا ہوں نا، تم سب کو محسوس کر سکتا ہوں، میں تو بس تمہیں خوش دیکھنا چاہتا ہوں اور اپنے جیتے جی چاہتا ہوں کہ تمہارا گھر بس جائے، بس یہی کہہ کر ابو جی بات ختم کر دیتے اور وہ ابھی تک ایک بار بھی میرے ساتھ ڈاکٹر کے پاس نہیں گئے۔ میں نے کہا آپ زبردستی ابو کو ڈاکٹر کے پاس لے جاتے، میرے شوہر نے مجھے بتایا تھا کہ تمہیں نہیں پتا ابو بہت ضدی ہیں، میں ان کے ساتھ زیادہ زبردستی نہیں کر سکتا، شاید وہ اپنی زندگی میں اسی طرح سے خوش ہیں۔ میرے شوہر نے کہا تھا کہ وہ میرے آنے سے پہلے ان کے سارے کام کرتے تھے، لیکن اب کے کام کرنے کی ساری ذمہ داری میری ہو گئی، میں اپنے سسر کو اپنا باپ سمجھ کر ان کے سارے کام کیا کرتی تھی۔ میں نے اپنے شوہر کو یقین دلایا تھا کہ آپ کو میرے ہوتے ہوئے گھر میں کبھی کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ میں نے اپنے سسر کی پرانی فوٹوز دیکھے جن میں ان کی آنکھوں کی روشنی تھی اور میری ساس بھی زندہ تھی، میری ساس بھی بہت خوبصورت عورت تھی اور میرے سسر اپنی جوانی میں بہت ہینڈسم تھے۔ دراصل میری ساس میرے سسر سے ڈبل کم عمر کی تھی، میرے سسر بہت زیادہ عمر کے تھے پھر بھی وہ بہت زیادہ ہینڈسم تھے۔ اب بھی اگر ان کی آنکھوں کی روشنی ہوتی اور وہ اچھے سے تیار ہو کر گھر سے باہر نکلتے تو کوئی بھی انہیں بوڑھا نہیں کہتا، شاید ان کی پریشانی کی وجہ سے ان کے چہرے سے عمر زیادہ لگنے لگی ہے۔ ایک دن میرے سسر کہنے لگے، دیکھو بہو، میرے نصیب میں کیا لکھا ہے کہ میں اپنے گھر کی بہو کو اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتا۔ میں نے کہا سسر جی کوئی بات نہیں، آپ اس طرح سے بھی میری موجودگی کو محسوس کر سکتے ہیں۔ شادی کے کچھ دن تو اسی طرح سے گزرتے چلے گئے، لیکن ہوش تو میرے تب اڑے تھے جب میرے شوہر کو کچھ دن کے لیے شہر میں رکنا پڑ گیا۔ میں نے انہیں کہا بھی تھا کہ آپ مجھے ان دنوں میرے میکے میں چھوڑ دو، لیکن میرے شوہر کا کہنا تھا کہ میں اس طرح سے تمہیں تمہارے میکے میں نہیں چھوڑ سکتا، کیونکہ یہاں پر میرے ابو موجود ہیں، ان کا خیال کون رکھے گا۔ میرے شوہر جا چکے تھے اور مجھ سے کہہ کر گئے تھے کہ میرے پیچھے میرے ابو کا تمہیں بہت خیال رکھنا پڑے گا، ان کو اپنے ہاتھوں سے کھانا بھی تم ہی کھلاؤ گی اور ان کے کپڑے بھی تم ہی چینج کرو گی۔ کھانے کی بات تک تو ٹھیک تھی، لیکن کپڑے، اپنے شوہر کی یہ بات سن کر میرا تو دماغ گھوم کر رہ گیا۔ میں نے اپنے شوہر سے کہا بھی تھا کہ مجھے کپڑے چینج کرنے والی بات ٹھیک نہیں لگ رہی، میں کیسے ان کے کپڑے چینج کر سکتی ہوں۔ میرے شوہر نے کہا تھا کہ تمہیں تو پتا ہے ابو کو اپنی آنکھوں سے نہیں نظر آتا، مان لو کہ اگر تمہارے میکے میں تمہارے ابو جی کے ساتھ ایسا ہو جاتا اور ان کے آگے پیچھے ان کا خیال رکھنے والا کوئی نہ ہوتا، صرف تم ہوتی، تو تم اپنے ابو کو بھی تو اپنے ہاتھوں سے کپڑے پہناتی۔ میں نے اپنے شوہر سے کہا کہ آپ ایسی باتیں کیوں کر رہے ہیں، اللہ نہ کرے میرے ابو کے ساتھ ایسا ہو۔ میرے شوہر کہنے لگے، اسی لیے تو کہہ رہا ہوں کہ تم میرے ابو جی کے سارے کام کیا کرو۔ میں پریشان ہو گئی تھی اور یہ سوچ رہی تھی کہ میں یہ کام کروں یا نہیں، بھلا میرے سسر جیسے بھی تھے تو میرے سسر ہی، میرے باپ جیسے تھے، کوئی چھوٹا بچہ ہوتا تو یہ کام میں اپنے شوہر کے ٹوکے بغیر ہی کر دیتی، لیکن اپنے سسر کا یہ کام کرنے کے بارے میں مجھے شرم آ رہی تھی۔ میرے شوہر کے جانے کے بعد میرے سسر نے مجھے آواز لگائی، وہ بہو بہو کہہ کر مجھے پکار رہے تھے۔ میں بھاگی بھاگی اپنے سسر کے کمرے میں گئی تو میں نے دیکھا کہ میرے سسر دھوتی اور بنیان پہنے ہوئے کھڑے تھے، اور پہلے تو انہوں نے مجھ سے یہ پوچھا کہ بہو کیا بیٹا جا چکا ہے؟ میں نے انہیں کہا کہ ابھی آدھا گھنٹہ پہلے ہی نکلے ہیں۔ انہوں نے کہا چلو ٹھیک ہے، لیکن تم مجھے ذرا شرٹ اٹھا دو، نہ جانے شرٹ کہاں پر رکھی ہوئی ہے۔ سارے بیڈ پر میں نے ہاتھ مار مار کر دیکھ لیا، لیکن سمجھ نہیں آ رہا کہ میری شرٹ بیڈ پر ہے بھی یا نہیں۔ میرے سسر کی شرٹ بیڈ کے کنارے پر لٹکی ہوئی تھی، میں نے وہ شرٹ اٹھا کر ان کے ہاتھ میں دے دی۔ انہوں نے جیسے تیسے اپنی شرٹ کو پہن لیا، لیکن بٹن وہ الٹے سیدھے لگا رہے تھے، مجبوراً مجھے ہی آگے بڑھنا پڑا۔ میں نے کہا آپ چھوڑ دیجئے، میں بٹن بند کر دیتی ہوں۔ میں نے اپنے سسر کی شرٹ کا بٹن لگایا تو میرے سسر جی مسکرا رہے تھے اور اچانک ان کا ہاتھ میری کمر پر لگ گیا۔ میں ان سے کچھ کہہ نہیں سکتی تھی کیونکہ انہیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ ان کا ہاتھ کہاں لگا ہے۔
जैसे ही उन्हें लगा कि उनका हाथ मेरे ऊपर से टच हो गया, फौरन ही इन्होंने अपना हाथ हटा लिया। शायद उनका हाथ धोखे से टच हो गया था। मैंने उन्हें शर्ट पहना दी थी। फिर मेरे ससुर ने कहा कि बहू, मेरे बाल भी बना दो। मैंने ड्रेसिंग से कंघा लेकर अपने ससुर के बाल भी बना दिए। मेरे ससुर कहने लगे, बहू ज़रा मुझे अपने हाथ तो दो। मैंने कहा, क्यों अब्बू जी, क्या हुआ? तो वो कहने लगे, दो तो ज़रा। मैंने डरते डरते उन्हें अपने हाथ पकड़ा दिए। मैं ये सोच रही थी कि वो क्यों मेरे हाथ पकड़ना चाहते हैं। इन्होंने मेरे दोनों हाथ अपने हाथों में थाम लिए और कहने लगे कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने हमारे घर को बहुत अच्छी तरह से संभाल कर रखा है। तुम्हारी जगह अगर कोई और औरत होती तो शायद कभी न संभाल पाती। मेरे ससुर ने मेरे हाथों को बड़ी मजबूती के साथ अपने हाथों में जकड़ लिया था। मैं उनके हाथों से अपने हाथ को छुड़वाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन इन्होंने कहा कि बहू अभी यहीं पर ही रहो, इतनी जल्दी जाने की क्या ज़रूरत है। मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। मैं तुम्हें देख तो नहीं सकता, लेकिन महसूस तो कर सकता हूँ, इसीलिए तुम्हारा हाथ पकड़ना चाहता हूँ कि बहू कैसी होती है। अल्लाह ने मुझे कोई बेटी भी नहीं दी। अगर मेरी बेटी होती तो शायद वो भी तुम्हारी तरह मेरी खिदमत नहीं करती। तुम्हें पता है, जब मेरी बीवी की मौत हुई थी तब मुझे उसकी मौत का बड़ा अफसोस हुआ था, क्योंकि वो मेरी हमसफ़र थी और हमारे घर की इकलौती औरत थी। मेरे बेटे को और मुझे छोड़कर इस दुनिया से चली गई थी। दोनों को बहुत अच्छी तरह से संभालती थी, लेकिन इसके बाद सारी जिम्मेदारी अकेले मेरे बेटे के कंधों पर आ गई। और शादी के बाद तुमने भी कुछ दिन अच्छी तरह नहीं गुजारे, क्योंकि मेरा सारा बोझ तुम पर पड़ गया। वो बड़े अफसोस के साथ यह सब कुछ कह रहे थे। मैंने कहा, आप किसी पर भी बोझ नहीं हो और मुझ पर तो बिल्कुल भी नहीं। मैं आपकी बेटी की तरह हूँ, आप मुझे अपनी बेटी ही समझो। मेरी बात सुनकर वो मुस्कुराने लगे, कहने लगे, तुम बहुत अच्छी हो और मेरा कितना ख्याल रखती हो। लेकिन अभी भी इन्होंने मेरा हाथ बड़ी मजबूती के साथ पकड़ा हुआ था। मैंने उनसे कहा, अब्बू जी मेरा हाथ छोड़ दीजिए, मुझे किचन में जाकर खाना बनाना है। मेरे ससुर ने मेरा हाथ छोड़ दिया और मैं फौरन ही किचन में चली आई। जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, मेरे ससुर की हरकतें कुछ अजीब सी होने लगी थीं। 2 महीने गुजर गए थे। इन्होंने कहा था कि जब ऑफिस में काम का सीजन आता है तो उन्हें इसी तरह दिन रात मेहनत करनी पड़ती है और वहीं पर रहकर दिन गुजारने पड़ते हैं। और इधर मेरे ससुर मेरे साथ बहुत ज़्यादा फ्री होने लगे थे। अब तो वो मुझे आवाज़ लगाकर कहते कि मुझे शर्ट पहना दो। शर्ट के बटन मुझसे ठीक से बंद नहीं होते। कभी कहते कि मेरे सर में मालिश कर दो और मेरी टांगें दबा दो, और वो कभी मुझसे अपने सर में तेल लगवाते। छोटे मोटे काम तो वो खुद भी कर सकते थे। शादी से पहले मुझे लगा था कि मेरे ससुराल में सिर्फ मेरे शौहर और मेरे ससुर हैं, तो मुझे घर में कोई काम ही नहीं करना होगा। लेकिन मैं तो अपने ससुर की वजह से खन चक्कर सी बनकर रह गई थी। सारा दिन बस मुझे काम ही काम होते थे। मुझे आराम करने का मौका ही नहीं मिलता था, क्योंकि मेरे ससुर के बहुत सारे काम होते थे। वो बहाने बहाने से मुझे आवाज़ लगाकर अपने काम निकलवाते रहते थे। मैं मौका देखकर आराम करने के लिए अपने कमरे में ही गई थी। तभी अचानक मेरे ससुर के चिल्लाने की आवाज़ आने लगी। वो बहू बहू चिल्ला रहे थे। मैं बाहर की तरफ दौड़ती हुई उनके कमरे में गई तो मैंने देखा कि वो अपने हाथ में मोबाइल पकड़कर ज़ोर ज़ोर से हंस रहे थे। जब मैं उनके कमरे में गई और मैंने कहा कि बताइए क्या काम है, तो वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगे और कहने लगे कि आओ बहू, मेरे पास आकर बैठो। देखो मोबाइल पर कितने अच्छे जोक्स आ रहे हैं। मेरे ससुर को कभी कभी मोबाइल पर जोक्स लगाकर दे दिया करती थी और वो जोक सुनकर ज़ोर ज़ोर से हंसते रहते। मैंने उनसे कहा, आप सुन रहे हो, आप ही सुनते रहो, मैं अपने कमरे में आराम करने के लिए जा रही हूँ। मेरे ससुर ने कहा, बहू आराम तो होता ही रहेगा, यहाँ मेरे ही बेड पर लेट जाओ, आराम भी करती रहना और जोक्स भी सुनती रहना। अपने ससुर की बात सुनकर मैं हैरान रह गई थी कि वो मुझे अपने बिस्तर पर लेटने की बात कह रहे थे। मैं उनके बिस्तर पर जाकर बैठ गई और उनसे कहा कि मैं सारा दिन घर के काम करती रहती हूँ और अब भी 5 मिनट आराम करने के बाद मुझे किचन में जाकर खाना बनाना है। मैं क्या क्या काम करूँ, सारे काम छोड़कर क्या मैं आपके साथ यहाँ बैठकर जोक सुनूं? मैंने ये बात बड़े कड़क लफ्ज़ों में कही थी ताकि मेरे ससुर को एहसास हो जाए कि मुझ पर कितनी जिम्मेदारियाँ हैं। वो मेरी बात सुनकर हंसने लगे और कहने लगे, मेरे पास बैठो और मेरे साथ जोक सुनोगी तो तुम्हारी तबीयत भी ठीक हो जाएगी और तुम एक्टिव भी रहा करोगी। काम का क्या है, काम छोड़ दो, काम तो सारी ज़िंदगी के हैं, काम तो कभी ख़त्म होते ही नहीं। मैं अपने ससुर के बिस्तर पर जाकर बैठ गई। मैंने कहा कि अच्छा चलो ठीक है, आप मुझे बताइए
کہ اگر آپ کو بھوک لگے گی تو آپ کیا کھاؤ گے؟ وہ ہنس کر کہنے لگے، تم میرے قریب بیٹھ جانا، میرے لیے یہی بہت ہے۔ میں اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ میں نے کہا، خبردار، جو اب آپ نے مجھے آواز لگا کر بے وقوف بنانے کی کوشش کی۔ میرے سسر ابھی بھی ہنس رہے تھے۔ میں فوراً اپنے کمرے میں چلی گئی اور جا کر لیٹ گئی۔ میں کام کرتے کرتے بہت تھک جاتی تھی، اسی لیے میرا رویہ بہت زیادہ چڑچڑا سا ہونے لگا تھا۔ اپنے میکے میں نے اتنا زیادہ بھی کام نہیں کیا تھا، لیکن یہاں تو حد سے زیادہ کام بڑھ گیا تھا۔ میرے سسر گھر کا کھانا ہی کھاتے تھے، کبھی بازار کا کھانا نہیں کھاتے تھے۔ میرے شوہر کا کہنا تھا کہ ہمیشہ میرے ابو کو گھر کا بنا ہوا تازہ کھانا ہی کھلانا، باہر کا کھانا مت کھلانا ورنہ ان کا پیٹ خراب ہو جائے گا۔ تھوڑی دیر آرام کرنے کے بعد میں کچن میں چلی گئی۔ کچن میں جانے کے بعد میں نے کھانا بنایا اور جب کچن سے باہر نکلی تو دیکھا کہ گھر گندا پڑا ہوا ہے۔ پھر میں نے صفائی کی اور پھر سوچا کہ شام کا ٹائم ہے، ایک بار پھر سے سسر کے کمرے کی صفائی کر دیتی ہوں۔ گرمی بہت زیادہ ہو رہی تھی، اسی لیے میں نے دوپٹہ نہیں پہنا تھا اور میں ویسے بھی زیادہ تر گھر میں دوپٹہ نہیں پہنتی تھی۔ میرے سسر اپنے کمرے میں ہی چیئر پر بیٹھے ہوئے تھے، ان کے کمرے کا جھاڑو لگا رہی تھی۔ وہ بہت خاموش بیٹھے ہوئے تھے اور میں اپنے کام میں مصروف تھی۔ اگلے ہی پل جیسے ہی میں پلٹی، یہ دیکھ کر میں حیران رہ گئی تھی کہ میرے سسر میرے پیچھے ہی کھڑے تھے۔ میں انہیں دیکھ کر گھبرا گئی تھی۔ میں نے کہا کہ آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہے کیا؟ انہوں نے کہا، نہیں بہو، مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں، بس میں یہ محسوس کر رہا تھا کہ کمرے کے اندر تم ہی ہو یا کوئی اور ہے۔ آپ یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں بھلا؟ اس گھر میں میرے اور آپ کے علاوہ کوئی بھی نہیں رہتا۔ انہوں نے کہا، چلو کوئی بات نہیں۔ یہ کہہ کر وہ اپنے بستر پر بیٹھ گئے تھے اور ان کی آنکھوں کو دیکھ کر مجھے بہت ڈر لگ رہا تھا۔ ان کی آنکھیں دیکھ کر ایسا لگ رہا تھا جیسے ان کی نظر مجھ پر ہی ہے۔ مجھے شرم بھی آ رہی تھی کیونکہ میں نے دوپٹہ نہیں پہنا ہوا تھا۔ میں اپنے سسر کو اپنے ہاتھوں سے ہی کھانا کھلاتی تھی۔ رات کے ٹائم پر میں انہیں کھانا کھلانے کے لیے ان کے کمرے میں چلی گئی اور انہیں اپنے ہاتھ سے کھانا کھلا رہی تھی۔ میں نے محسوس کیا کہ میرے سسر میرے ہاتھ سے کھانا کھاتے ہوئے بہت زیادہ خوش ہوتے تھے اور کسی نہ کسی بات پر وہ میرا ہاتھ بھی مضبوطی سے پکڑ لیتے اور بس میری تعریف ہی کرتے رہتے۔ کہتے تھے کہ تمہارے ہاتھ کا بنا ہوا کھانا بہت مزیدار ہوتا ہے، مجھے لگتا ہے کہ تم بھی اتنی ہی زیادہ خوبصورت ہوگی۔ اب دھیرے دھیرے مجھے اپنے سسر کی حرکتیں بہت عجیب لگنے لگی تھیں۔ مجھے اپنے سسر سے اب الجھن سی ہونے لگی تھی۔ وہ کسی نہ کسی بہانے سے میرے جسم پر کہیں بھی ہاتھ مار دیتے اور مجھے ٹچ کرنے کی کوشش میں لگے رہتے۔ میں سمجھنا چاہ رہی تھی کہ وہ کیا کرنا چاہتے ہیں۔ میں اپنے سسر کی طرف سے اب بہت زیادہ پریشان رہنے لگی تھی۔ اپنے شوہر کو اگر ان کی حرکتوں کے بارے میں بتاتی تو کس طرح سے بتاتی، کیونکہ مجھے یقین تھا کہ وہ دیکھ نہیں سکتے، اس لیے میرے شوہر میری کسی بھی بات پر یقین نہ کریں گے۔ میں یہی سب سوچ رہی تھی اور رات کے 8 بجے تک اپنے کمرے میں سو گئی۔ میرے کمرے کا دروازہ کھلا ہی رہتا تھا۔ میں بہت گہری نیند میں سو رہی تھی، پر اچانک گھبرا کر میری آنکھ کھل گئی کیونکہ مجھے محسوس ہوا جیسے کوئی میرے پیروں پر گدگدی کر رہا ہے۔ جیسے ہی میں نے اپنے پیروں کی طرف دیکھا تو یہ دیکھ کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی کہ یہ کوئی اور نہیں بلکہ میرے سسر ہیں۔ میں نے جلدی سے اپنے گلے میں دوپٹہ ڈال لیا اور اپنے سسر سے کہا کہ بتائیے، آپ کو کوئی کام ہے کیا؟ میرے سسر نے جلدی سے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور کہنے لگے، میں کوئی اندھا نہیں، میں سب کچھ دیکھ سکتا ہوں۔ یہ سن کر تو میں اور بھی زیادہ حیران ہو گئی کہ آخر وہ کیا کہہ رہے ہیں، لیکن ان کے چہرے کی شاطرانہ مسکراہٹ دیکھ کر مجھے ڈر لگنے لگا تھا اور میں بہت پریشان بھی ہو گئی تھی۔ میں نے کہا، آپ یہ سب کچھ کیا کہہ رہے ہیں؟ میرے سسر کہنے لگے، ہاں میں سب کچھ سچ سچ کہہ رہا ہوں۔ میرے سسر نے جلدی سے مجھے آ کر مضبوطی سے دبوچ لیا۔ میں خود کو چھڑانے کی بہت کوشش کر رہی تھی لیکن وہ میری کوئی بات نہیں سن رہے تھے۔ میں چلانے کی بھی کوشش کر رہی تھی۔ انہوں نے میرے منہ پر ہاتھ رکھ دیا اور پھر اس کے بعد وہ ہوا جو میرے ساتھ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ مجھے اپنے سسر سے ایسی امید نہیں تھی۔ انہوں نے جھوٹ بولا تھا کہ وہ اندھے ہیں اور اس بات کا فائدہ انہوں نے مجھ پر اٹھایا تھا۔ انہوں نے میری عزت کو تار تار کر دیا تھا۔ میں نے ان سے کہا کہ آپ نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا، میں آپ کی ساری سچائی اپنے شوہر کے سامنے کھول کر ہی رہوں گی۔ میرے سسر کہنے لگے، کس طرح کھولو گی؟ میرا بیٹا کبھی تمہاری بات پر یقین نہیں کرے گا کیونکہ اسے پتا ہے کہ میں اندھا ہوں۔ وہ تمہاری کسی بات پر یقین نہیں کرے گا بلکہ تمہیں ہی اس گھر سے دھکے مار کر نکال دے گا اگر تم نے اس کے والد پر کبھی بھی اس طرح کا الزام لگانے کی کوشش کی۔ میں اپنے سسر کی بات سن کر بہت زیادہ ڈر گئی تھی کہ یہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں۔ میرا شوہر کبھی بھی میری بات پر بھروسہ نہیں کرے گا۔
लेकिन मेरे ससुर ने जो मेरे साथ किया था वो मेरे लिए बहुत ही खतरनाक साबित हुआ था। मैं बिल्कुल लाचार हो गई थी और जमीन पर बैठकर जोर जोर से रो रही थी। मेरे ससुर कहने लगे, मेरी नज़र तुम पर पहले दिन से ही है क्योंकि तुम बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो। मैंने उनसे कहा, आपने मेरे साथ ये सब कुछ क्यों किया? इन्होंने बताया कि मैं बहुत मेहनत मजदूरी करके अपने बेटे को पाल रहा था, लेकिन जब से वो शहर गया था उसने मुझ पर ध्यान देना ही बंद कर दिया था। फिर मैंने प्लान बनाया कि अपने बेटे का ध्यान अपनी तरफ करने के लिए मुझे अंधा बनना पड़ेगा, इसीलिए मैंने अपने बेटे से झूठ बोल दिया। इस झूठ का असर ये हुआ कि मेरे बेटे का पूरा ध्यान मुझ पर ही रहने लगा। फिर उसने शादी की और वो तुम्हें घर पर लेकर आ गया। तुम्हें तो देखते ही मेरी नीयत तुम पर खराब हो गई थी और मेरा बेटा यही समझता रहा कि मैं अंधा हूँ, और तुमने भी इस बात पर यकीन कर लिया कि तुम्हारा ससुर अंधा है। मुझे तो ये बात पता है कि मेरा बेटा हर तीसरे चौथे महीने में 1 या 2 महीने के लिए अपने ऑफिस में ही रुक जाता है। मैं इस बात का मौका ढूंढ रहा था कि कब वो जाएगा और कब मैं तुम्हारा फायदा उठाऊंगा। मैं बड़ी लाचार और बेबस होकर ये सब कुछ सुनकर बहुत रो रही थी, लेकिन शायद मेरी किस्मत बहुत अच्छी थी। जब मेरे ससुर ने मुझे अपनी कहानी बतानी शुरू की तभी मेरे शौहर दरवाजे पर खड़े होकर उनकी सारी बातें सुन रहे थे। अल्लाह ने मेरा बहुत बहुत साथ दिया था। मुझे अपने शौहर को कुछ भी बताने की ज़रूरत नहीं पड़ी। इन्होंने खुद ही अपने कानों से अपने अब्बू की सारी बातें सुन ली थी। दरअसल 26 जून को मेरा बर्थडे होता है। मेरे शौहर को ये बात पता थी कि मेरा बर्थडे आने वाला है, इसीलिए मेरे शौहर मुझे सरप्राइज देना चाहते थे। 25 तारीख की रात को ही शहर से घर आने के लिए निकल गए थे क्योंकि वो मुझे सरप्राइज देना चाहते थे। और जब वो घर पर आए तो इन्होंने दरवाज़ा खुला हुआ देखा। इन्होंने अपने अब्बू की सारी बातें सुन ली थी। ये सब देखकर मेरे शौहर ने उन्हें बहुत मारा था। उनसे सारे रिश्ते नाते ख़त्म करके वो मुझे अपने साथ शहर ले गए थे। मेरे शौहर ने मुझसे अपने अब्बू की तरफ से बहुत माफ़िया मांगी थी। अब मैं अपने शौहर के साथ शहर में ही रहती हूँ। नाज़रीन, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और ऐसी मज़ीद वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।